مجھے پیدا کیا، تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، کوئی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے، آدمی کا دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ تو نہیں کسی نے بتایا، دل کا پردہ دل تو ہو جائے ہی پردے میں، دل کو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کمند کہتا کہ دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہیں ظالم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کتاب سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب کو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا ہے، آگے حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہے اسلام نے، کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو کڑپ کڑپ کے تیرے دروازے کے تو مر جائے گی، تیرے بوڑھے کے تو مر جائے گی، تیری بیوی اور شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے، کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہمارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریا کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچاؤ گے، مجھے باعزت گھر پہنچاؤ گے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے، پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی بکری کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے ہی جاؤ، جنت لے ہی جاؤ۔ جو کیا 40 روپیے وچ کوئی کردا نہیں، جنت لگ جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مہنگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے،
शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया की तरफ खाने वाले हैं, मुझे 22 तक मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली। मेरे तेरे वर्गा होता या मेरे तेरे जैसा होता तो उसी वक्त कहता था कि कलमा पढ़ा दो, पहले मैं मुसलमान बन के जाऊंगी, चाहे अंदर से ना बन के खुश तो करके जाती ना। यहां सीधा सिंध में जिला सांगड़ में एक कस्बा है बैरानी कंडो आदम के इलाके में, वहां एक किराड़ का छोकरा राम किशन कई साल हो गए मुसलमान बन गया था। 3 सिपारे उसने याद भी किए कुरान करीम के, और वो फिर हिंदू बन गया। हमने उसका नाम सलीम रखा था, वैसे नाम उसका राम किशन है। फिर जब मुझे मिला तो मैंने कहा राम किशन तूने ये क्या किया? कहने लगा उस्ताद जी कुरान करीम में जा बजा नमाज का हुक्म है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात का हुक्म है, ज़कात नहीं देते, शराब की हुर्मत है, हराम है, शराब पीते जुआ खेलते हैं। जब इस्लाम तुम्हारे पास नहीं तो हम कैद हुए क्यों पड़े रहे? हम वापिस हो गए। हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारी बदमाशियों की वजह से ये सारी दुनिया के लोग काफिर मर रहे हैं। अगर आज हुजूर की सीरत को आम कर दिया जाए, एक आदमी भी काफिर नहीं मर सकता। अभी कई दिन हो गए अखबार में बतला रहे थे कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा साइंसदान चांद में गया, वहां उसने अजान सुनी और फिर उसने काहिरा मिस्र में वही अजान सुनी तो उलमा से बातचीत करके मुसलमान हो गया। कहने लगा मैं उस रब को क्यों ना मानूं जिसकी आवाज चारों तरफ फैली हुई है। चांद में मैंने पूरी अजान सुनी, चांद में। वो अमेरिका का साइंसदान यहूदी अजान सुनकर मुसलमान हो गया। तू अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, तुझे फांसी लगती है मस्जिद की तरफ आते हुए, तेरी दुकान खत्म होती है, तेरा कारोबार का बेड़ा गर्क होता है नमाज पढ़ते हुए। और बात करो ना वहां नहीं आने देते। ओ जी कल को आखिर जन्नत में जाएंगे ना, तेरे बाप की जागीर है जन्नत। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के कमरे न उठे जाते। आग में जल गए सहाबा इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 नौजवान उस बच्ची के साथ कर दिए। सफर लंबा है, रास्ता जंगल का है, अंधेरा भी आया। लड़की का बयान है जो मुसलमान भी नहीं बनी थी, कहने लगी मेरे साथ ऐसा मालूम हो रहा था कि ये एक इस तरफ चलता था, एक इस तरफ चलता था, यूं मालूम मुझे होता था ये दोनों अंधे हैं, ये नजर ही नहीं आता। और जब ये काफरा लड़की अपने घर पहुंची तो भाई ने पूछा बता क्या गुजरी? जवानी है, शबाब है, हुस्न है, जमाल है, कद्दो कामत है, शक्लो सूरत है, क्या बनी? तू तो जंग में गिरफ्तार होके गई थी, क्या किया? कुर्बान जाऊं उस लड़की के बयान पे। कहने लगी जो मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, शहंशाह कायनात के गुलामों ने की, वो तू मां जाया भाई भी नहीं कर सकता। सादा भाई हो करके तू नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की है। वो भाई भी समझदार था, करीब आके कहने लगा फिर कुछ कमा के भी लाई? मतलब ये कि ऐसे दरबार से खाली तो नहीं आई, कलमा पढ़ा? कहने लगी नहीं, कलमा नहीं पढ़ा। उसने कहा वाह वाह गजब कर दिया, ऐसे दरबार से खाली आ गई? दरबार हो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तू खाली आ गई? उन्होंने तेरे साथ इतना सलूक किया कि रहमत वाली चादर जिसको दुनिया देखने को तरसती है तुझे उड़ा दी, तेरे सर पे डाल दी। कहने लगी नहीं मैंने कलमा तो नहीं पढ़ा।
اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے۔ اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے۔ کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا، چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری لڑکی BA پاس ہے، میری لڑکی MA پاس ہے، پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا، اندرا کے نال کشتی کراؤنی ہے، ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی، کرے گی کیا؟ سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں۔ اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا رستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا رستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ۔ تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کی کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد مرتبہ آدمی سہرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے، قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاتی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔
ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اصا تو ٹھیکہ چکا رہے دعا کرنا یا اللہ یہ کاروبار برکت پاوے، جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پٹنے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حبیب کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سکتے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئے گا سارے للے تللے جاؤ جی آلو دستوں بھائی کی 1 نمبر 10 دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین، یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لخت جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، ایسا سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹ اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ پھر فرمایا ونساء المؤمنین، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے
میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سوالات ہوں گے. پلسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پلسرات کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پلسرات پہ لگیں گے، تیز رفتار گھوڑا گزرے، ڈال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے. انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے. مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی، لگتی دیگر فاطمہ الزہرا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابو بکر، اے صحابہ کرام، اے قطبوں، اے عبدالوں، اے غوثوں، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، کالی کملی والے کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. اس کا اکرام وہاں بھی ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے. قرآن جاؤ اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا ہے شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے کا ہے. یہ ہے شہیدوں کے پردے. چلے جلے کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین، سید لیاقت حسین، اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں. سید ایسے ہوتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی سادات پڑے کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو. کافر کیا کہے گا، یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوڑے چمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام. اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.